بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جمہور کا یہ خصوصی پروگرام ہے اور آج ہم جو خصوصی گفتگو کرنے کے لیے جا رہے ہیں اس میں موجودہ حکومت کے ایک بڑے اہم اتحادی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے سینئر ڈپٹی کنوینر عامر خان صاحب سے گفتگو کریں گے، اور ایم کیو ایم پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں بھی ان کی اتحادی رہی۔ 3.5 سال کا عرصہ انہوں نے حکومت میں گزارا، اور اس پورے عرصے کے اندر متحدہ قومی موومنٹ پاکستان بارہا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت سے جو وعدے کیے تھے، جو باتیں کی گئی تھیں، جو یقین دہانیاں کرائی گئی تھیں، ان یقین دہانیوں کے اوپر وقتاً فوقتاً اس کو اٹھاتے بھی رہے۔ ایم کیو ایم پاکستان کا وفد جو ہے وہ اسلام آباد ہمیشہ آتا رہا، ایک ان کی وفاقی وزارت بھی تھی، اس کے علاوہ بھی جن تحفظات کا اظہار کیا جاتا رہا، لیکن دیکھنے میں یہی آیا کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان پی ٹی آئی حکومت کے اس اتحاد کے ساتھ کچھ زیادہ خوش نہیں تھی۔ یہی وجہ رہی کہ ہم نے دیکھا کہ جب اب کی بار پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی گئی تو اس کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور پھر دیگر جو اتحادی جماعتیں تھیں پاکستان تحریک انصاف کی، ان اتحادی جماعتوں کے تحفظات چونکہ دور نہ ہو سکے تو ان اتحادی جماعتوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس تحریک عدم اعتماد میں مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی کا ساتھ دیا جائے۔ لیکن جن جماعتوں نے اس تحریک عدم اعتماد میں حصہ ڈالا یا پرائم منسٹر عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے کر آئیں، ان سب کو ماضی میں اور ماضی کی حکومت نے اور سابق وزیر اعظم نے غدار قرار دیا، اور ایک مراسلہ جو مبینہ مراسلہ تھا اس کو سامنے رکھتے ہوئے کہا گیا کہ چونکہ ملکی سازش ہے اور جو لوگ اس تحریک عدم اعتماد کا حصہ بنیں گے وہ سازش کا حصہ بنیں گے۔ یہ بہت ساری باتیں جس کے اوپر آج ہم نے موقع جانا۔ عامر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ آپ کا بہت قیمتی وقت ہے، لیکن میں آپ سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس میں وقت نکالا ہمارے لیے۔ میں اسی چیز سے آغاز کرتا ہوں کہ خان صاحب نے یہ والی بات کہی کہ بیرونی سازش کے ذریعے ان کو ہٹایا گیا، اور گرتی ہوئی ایک دیوار کو جو ہے وہ دھکا آپ نے بھی دیا جناب، کیونکہ آپ اتحادی تھے اس کے اندر۔ کتنے ویسے آپ لوگوں نے ڈالر لیے سازش کا حصہ بننے میں؟ ڈالرز کے الزامات تو بہت لوگ لگاتے رہتے ہیں، اور الزامات لوگوں کی عادت ہے لگانا۔ اس معاہدے کی ساری تفصیلات کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ معاہدے کرنے میں کتنے ڈالرز کا انوالومنٹ تھا۔ خالصتاً شہر کے اور سندھ کے شہری علاقوں کے جو مسائل ہیں، جو یہاں کے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہیں، جو ان کا احساس محرومی ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے وہ سارا معاہدہ ہم نے کیا ہے۔ جہاں تک سوال عمران خان صاحب کا، آپ کو اندازہ ہے کہ ہم 3.5 سالوں میں متعدد مرتبہ اپنے تحفظات کا اظہار کرتے رہے کہ یہ جو انہوں نے ہمارے ساتھ معاہدے کیے تھے، بارہا ایسی پریس کانفرنسز ہوئی ہیں جس میں ہم نے کہا کہ ہمیں ان کی نیت پہ شک نہیں ہے، لیکن ان کی جو کام کرنے کی رفتار ہے وہ خاصی مایوس کن ہے، اور ہمیں نا امیدی ہماری یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ہم نے بارہا اس بات کا اظہار کیا۔ عامر بھائی ایسا ہوا کیا؟ کیونکہ عمران خان تو بڑے دعوے کرتے تھے، باتیں بڑی کرتے تھے، نئے پاکستان کی بات کرتے تھے، تبدیل کرنے کی بات کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے میں کپتان ہوں، میں لڑتا ہوں، میں اگر کپتان ٹھیک ہو تو نیچے کے لوگ جو ہیں وہ بہت ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے کہا نیت میں ان کی شک نہیں ہے، تو رفتار سست کیوں تھی ان کی؟ فرید بات رفتار بھی سست تھی، اور اب تو جو صورتحال سامنے جس طرح انہوں نے اپنی ناکامی کا سارا ملبہ اٹھا کر دوسروں پر ڈالنا شروع کیا ہے، اس سے تو اب لگتا ہے کہ شاید نیت میں بھی کہیں کوئی گڑبڑ رہی ہے۔ انہوں نے دعوے تو بہت کیے ہیں میڈیا کے سامنے، آپ نے دیکھا ہے جلسوں میں انہوں نے IMF کا بھی ذکر کیا کہ میں خودکشی کر لوں گا، انہوں نے ڈالر 1 روپے بڑھ جائے تو وہ اس کا مطلب ہے حکمراں چور ہیں، انہوں نے اور نہ جانے کیا کیا دعوے کیے۔ کراچی کے حوالے سے انہوں نے جلسوں میں آ کے یہاں پر دعوے کیے کہ یہ وہ علاقہ ہے جو پورے پاکستان کو چلاتا ہے اور ہمیں اس پہ خصوصی توجہ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ایسا ہوا نہیں ہے۔ اور پھر خان صاحب کے ساتھ تو پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ جو ان کے اپنے دوست تھے، جو ان کا اپنا ہاؤس تھا، وہی ان آرڈر نہیں رہا۔ آپ کے سامنے ہے کہ ترین صاحب کے ساتھ انہوں نے کیا سلوک کیا، علیم خان صاحب کے ساتھ انہوں نے کیا سلوک کیا، ایون یہ کہ وہ نعیم الحق صاحب جو ان کے ساتھ پرائم منسٹر ہاؤس میں رہتے تھے، ان کے ساتھ برسوں کی رفاقت تھی، ان کے جنازے تک میں بھی شریک ہونا انہوں نے گوارا نہیں کیا۔ تو یہ اتنا خود پسند انسان میں نے تو اپنی لائف میں دیکھا نہیں ہے، جس کو اپنی ذات سے آگے کوئی اور چیز نظر ہی نہیں آ رہی ہے۔ اور جو یہ بات کر رہے ہیں خاص طور سے کہ ایک سازش تھی اور وہ بک گئے ہیں،
تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جس تاریخ کا ذکر کرتے ہیں جو وہ لیٹر ان کو موصول ہوا ہے سفارتکار کے ذریعے، اس سے اگلے دن یا اس کے نیکسٹ ڈے 9 یا 10 تاریخ کو یہاں اسی بہادر آباد میں اسی جگہ پر جہاں ہم اور آپ بیٹھے ہیں، یہیں بیٹھ کے انہوں نے ہم سے ملاقات کی. نہ ہم سے انہوں نے نو کانفیڈنس کے موو کے اوپر کوئی گفتگو کی، نہ انہوں نے اس سازش جو بیرونی سازش جس کو کہہ رہے ہیں وہ اس کے اوپر انہوں نے کوئی ہم سے بات کی، جبکہ یہ 2 دن پہلے کا وہ لیٹر بقول ان کے وہ آیا ہوا تھا. تو ہمیں وہ لیٹر دکھاتے نا کہ یہ ایک سازش ہو رہی ہے. یہاں اس جگہ بیٹھ کے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ملاقات ہوئی. جی بالکل. اور کوئی کچھ نہیں بات کی اس معاملے میں. انہوں نے تو حد یہ تھی کہ انہوں نے نو کانفیڈنس پہ بھی کوئی بات نہیں کری. انہوں نے جنرل صورتحال کے اوپر کیسے چلنا ہے کیا یہ ساری باتیں. اور ہم چونکہ ایک لوگوں سے ملاقاتیں ہماری نو کانفیڈنس کے حوالے سے دیگر سیاسی جماعتوں سے بھی ہو رہی تھیں، ان کے ساتھ بھی ایک بات چیت کا مرحلہ چل رہا تھا. ہم امید کر رہے تھے کہ بھئی یہ ہم سے اس موضوع پر بات کریں گے. تو پھر وہ یہاں کرنے کیا آئے تھے؟ مجھے میں اس سے بڑھ کر آپ کو بتاؤں کہ جس دن ہم نے نو کانفیڈنس کے اوپر سائن کیے ہیں، اس جو ہمارا پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے ساتھ جو ہمارا معاہدہ ہوا ہے جو اسلام آباد میں میڈیا کے سامنے وہ سارے دستخط ہوئے ہیں، اس سے ایک دن قبل ہمارے پاس یہاں کے گورنر سندھ تشریف لائے، ہمارے پاس وزیر دفاع تشریف لائے اور انہوں نے وہاں پر ہم سے ملاقاتیں کی. ہم نے تو بڑی آنیاں جانیاں دیکھی بہادر آباد کے اندر. بہت تو اس وقت تک یہ ایم کیو ایم نفیس بھی تھی، یہ ایم کیو ایم شریف بھی تھی، یہ ایم کیو ایم ان کی اتحادی بھی تھی، سب کچھ ان کے ساتھ بہت اچھے معاملات تھے. اور اس دن بھی انہوں نے ہم سے گورنر صاحب نے اس بیرونی سازش کا قطعاً کوئی ذکر نہیں کیا. میں عامر بھائی پوچھنا چاہتا ہوں بات کیا کی پھر؟ میں یہ اس میں انٹرسٹڈ ہوں، ذرا لوگ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ جب یہ نہیں بات کی تو پھر بات کیا کی؟ گورنر صاحب جب آئے، وزیر دفاع پرویز خٹک صاحب آئے، تو ظاہر ہے دیکھیں یہ تھوڑا سا اخلاقیات سے تھوڑا سا ہٹ کر بات ہو جاتی ہے، لیکن انہوں نے ہم سے کہا کہ آپ ان لوگوں سے بات کر رہے ہیں، اگر یہ آپ سے کوئی دعوے کرتے ہیں، آپ کی کچھ ڈیمانڈز پوری کرتے ہیں تو ہم اس سے زیادہ پوری کرنے کو تیار ہیں. آپ کے ساتھ آلریڈی پہلے سے معاہدہ ہمارا ہوا ہے، آپ نے اس میں سے کتنی چیزیں پوری کی ہیں. اس وقت ہم نے ان کو یاد دلایا، ہم نے کہا ہمارے 3 مطالبات ہیں، آپ اگر وہ پورے کر دیں تو ہم یہ ساری نیگوسیشن جو ہماری اپوزیشن کی پارٹیوں کے ساتھ چل رہی ہے ہم سب اس کو سٹاپ لگائیں گے اور کل آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان کریں گے. وہ 3 مطالبات کیا تھے؟ اور وہ 3 مطالبات یہ تھے جو ان کے ساتھ ہم نے پی ٹی آئی کے ساتھ ایگریمنٹ کیا تھا، اس کے اندر وہ لکھے ہوئے. ہم نے کہا تھا ہمارے مسنگ پرسنز آپ کل لا کر دے دیجئے، یہ نہیں کہ ہاں 1 مہینے میں مسئلہ حل ہو جائے گا، ہمیں کل لا کر دے دیجئے، ہمارے آفیسز کا مسئلہ حل کر دیجئے. ہمارے خلاف جو جھوٹے ہمارے کارکنان کے خلاف کیسز بنائے گئے وہ ایک قلم سے وہ ختم ہو سکتے ہیں، ختم کرا دیجئے اور قلم سے اعلان لے لیجئے. ہم نے صرف اپنے کارکنان کی بات اس لیے کہ ہم اپنے کارکنان، اپنے ووٹر سپورٹرز، ہمدردوں کے لیے ہی آواز اٹھاتے ہیں. تو یہ بیسک چیزیں تو جو ان کے ایگریمنٹ کا جو ان کا ہمارا ہوا تھا پی ٹی آئی کا، جس پہ صدر پاکستان عارف الوی صاحب اور فیصل سرداری صاحب کے دستخط تھے، اور ایک اور معاہدہ تھا جس پر گورنر سندھ اور میرے دستخط تھے، وہ سارے پوائنٹس کے اوپر میں یہ شامل تھے کہ ہمارے مسنگ پرسن بازیاب کرائے جائیں گے. تو 3.5 سال میں کوئی ایک چیز پہ بھی امپلیمنٹیشن نہیں کچھ نہیں. ہاں نہیں دیکھیں، میں یہ غلط بیانی ہوگی اگر میں یہ کہوں حیدرآباد یونیورسٹی کے اوپر چارٹر پاس ہو گیا ہے اسمبلی سے. اچھا، بنیاد 1 اینٹ کی بھی نہیں رکھی گئی ہے، یہ ضرور ہوا ہے. گرین لائن کے اوپر کام کیا ہے، جو کام ہم نے اپروو کرایا تھا شاہد خاقان عباسی صاحب سے ان کی دور حکومت میں، مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، ہم نے اس وقت ان سے یہ گرین لائن کا منصوبہ اپروو کروایا تھا. انہوں نے کراچی پیکج کے لیے بھی پیسے انہوں نے لگائے تھے، 25 ارب انہوں نے کہا تھا. وہی اسکیم تھی جس کو انہوں نے پایہ تکمیل تک پہنچایا ہے. وہ 3.5 سال میں اس کا آدھے سے زیادہ کام ہو چکا تھا. اچھی بات ہے، لیکن اس کے علاوہ سوال ہم کرنے میں، حق بجانے میں کہ پہلے وزٹ میں عمران خان صاحب نے 162 ارب کا اعلان کیا. وہ 162 ارب کے پروجیکٹ کہاں ہیں؟ وہ زمین پہ کہاں ہیں؟ ہمیں ذرا بتائیں. ہمیں نظر آنے چاہیے نا، کراچی کے عوام کو نظر آنے چاہیے. 1100 ارب روپے اس کے بعد 1100 ارب کا انہوں نے ایک پیکج کا اعلان کر دیا کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ 1100 ارب کے پیکج سے شہر کے رہنے والوں کے جو مسائل ہیں ان کا حل اس میں کہاں ہے. K4 کا منصوبہ ان کا نہیں ہے. K4 کا منصوبہ آج بڑا پہلے سے چلتا ہے. وہ 25 ارب سے اب اس کی کاسٹ 125 ارب پہ پہنچ گئی ہے. اتنے زیادہ بڑھ گئے اس کے پیسے. اسی طرح اور بہت سارے جو یہاں کے سڑکوں کے مسائل ہیں، یہاں کے ٹریفک کا مسئلہ ہے، ہاسپٹلس کی سہولتیں بالکل ناپید ہیں، پورے صوبے کے اندر نہیں ہیں. اور کراچی، حیدرآباد اور جو شہری علاقے ہیں وہاں تو بہت ہی زیادہ تباہی ہے. پھر یہاں پر جو لوگ
جو شہری آبادی کے لوگ ہیں ان کو نوکریوں میں کوئی حصہ نہیں دیا گیا ہے، ایون جو وفاق کا کوٹا ہے اس میں بھی ان کا حصہ ان کو نہیں دیا عامر گیا۔ بھائی، ان ساری باتوں کے باوجود چونکہ یہ وہ ریزرویشنز ہیں جو آپ کی رہی ان چیزوں پہ، اور آپ چونکہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی خان صاحب خود یہاں پر آئے، گورنر صاحب یہاں پہ آئے، جس سازش کو آج وہ ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں جس کا، اس میں جب آپ کا حصہ نہیں تو آپ کو تو غدار بنا دیا گیا۔ یہ تو دیکھیں، یہ انہوں نے ایک نیریٹو بلڈ کیا ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور اینٹی امریکہ، جو ان کے اپنے ساتھ منتخب اراکین جو ان کے منحرفین تھے، 22 کے قریب تو تھے نا جو منحرفین جو ان کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، تو اگر ہم ساتھ کھڑے بھی رہ جاتے، یہ ساتھ ہمارے افراد اگر ساتھ کھڑے بھی رہ جاتے تو بھی ان کی حکومت نہیں بچ رہی تھی۔ تو ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ایم کیو ایم نے دھوکہ دیا۔ ایم کیو ایم ایک الگ سیاسی پارٹی ہے، اس کی اپنی الگ سوچ ہے، اپنا ایک الگ کانسٹیٹیوشن ہے، اب عوام کے اندر اپنا ایک پیغام لے کے جاتی ہے۔ ہم پی ٹی آئی کے وہ نہیں ہے، ضم نہیں ہوئے ہیں، ہم اپنی الگ شناخت رکھتے ہیں، ہم نے ووٹ دیے ہیں تو ان کی حکومت بنی ہے۔ ہمیں اختیار ہے اس بات کا کہ ہم جب چاہیں حکومت کے ساتھ کھڑے ہوں، جب چاہیں ہم اپوزیشن کے ساتھ، اور آپ یہ جس کے ساتھ اتحاد ایم کرنا کیو چاہیں ایم ہم کی جو کریں گے۔ پوزیشن ہے اس کے اندر ایم کیو ایم اگر چاہے تو وہ حکومت رہے، اور ایم کیو ایم اگر نہ چاہے تو وہ حکومت نہیں رہ سکتی۔ کاش کہ فرید بھائی یہ بات عمران خان صاحب کو ابتدا سے سمجھ میں آنی چاہیے تھی کہ جن ووٹوں سے وہ وزیر اعظم برقرار ہیں، اگر وہ ان ووٹوں کا خیال رکھتے، اس شہر کا خیال رکھتے، یہاں کے لوگوں کا خیال رکھتے، تو آج یہ نہیں، شاید یہ دن نہیں دیکھنا پڑتا ان کو۔ اور جو نیریٹو وہ بلڈ کر رہے ہیں، دیکھیں یہ اس شہر کے اندر بلکہ پورے پاکستان کے اندر یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے۔ میں مانتا ہوں کہ ان کے جلسے بڑے اچھے ہو رہے ہیں، بڑے کامیاب ہو رہے ہیں، لیکن یہ کوئی لانگ ٹرم نہیں ہے فرید بھائی۔ اس سے نہ ہم خوفزدہ ہیں، نہ ہمیں کوئی پریشانی ہے، ہمیں اس سے کوئی وہ نہیں ہے۔ ابھی بہت زیادہ طویل عرصہ نہیں گزرا ہوا، ابھی چودھری افتخار صاحب جو چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ تھے، ان کی ایک تحریک شروع ہوئی تھی نا، پورا ملک ان کے ساتھ نکل کے کھڑا ہو گیا تھا نا۔ رزلٹ کیا نکلا؟ ملک پورا عوام جو ہے وہ ایک ماحول کے اندر بہہ جاتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے حقائق کا، ان کا علم نہیں ہوتا۔ ہمارا ایم کیو ایم کا موقف یہ تھا اس وقت میں بھی کہ یہ افتخار چودھری صاحب کا جو فیصلہ ہے یا جو بھی مشرف صاحب کے درمیان صورتحال بنی ہے وہ غلط ہے، وہ موومنٹ غلط ہے۔ آج ثابت کیا نا وقت میں افتخار چودھری صاحب کہاں ہیں، اور کیا وہ انقلاب لے کر آ گئے جوڈیشری کے اندر، کیا انہوں نے تبدیلی اور کیا ان کا پرسیپشن ہے اب لوگوں کے اندر۔ یہ مہینے 2 مہینے کی صورتحال ہے، عمران خان صاحب کر لیں، یہ جتنی کوششیں کر سکتے ہیں، جھوٹے دعوے، جھوٹے بیانات یہ کر لیں، اور جو ایک سیاسی کلچر انہوں نے جو پورے پاکستان کا تباہ و برباد کیا، میں سمجھتا ہوں انہوں نے بہت بڑی زیادتی کی ہے۔ میں آپ کی اسی بات کے اوپر، آپ نے ایک بہت اچھا پوائنٹ اٹھایا، جو سیاسی کلچر ہے اور جو سیاسی سٹرکچر ہے، جو ڈیموکریسی ہے، جو سیاسی افہام و تفہیم ہے، اس کے اندر اگر ایک دراڑ ڈلی ہے، اور ایسی دراڑ جس کے اثرات ہمیں دیکھنے کو نظر آ رہے ہیں۔ میں نے ایک بریک لینی ہے، ایک بریک لیتے ہیں، سینئر ڈپٹی کنوینر عامر خان صاحب سے ہماری خصوصی گفتگو جاری ہے ایک بریک کے بعد۔ پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ایم کیو ایم پاکستان کے سینئر ڈپٹی کنوینر عامر خان صاحب سے ہماری خصوصی گفتگو جاری ہے، ان سے مزید گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ عامر بھائی، آپ نے بریک پر جانے سے پہلے بات کی کہ پی ٹی آئی نے جو ایک نیریٹو اس وقت بلڈ کیا ہے اور پولیٹیکل جو سٹرکچر ہے اس کے اندر جو دراڑ ڈال دی ہے۔ ہم نے حال ہی میں واقعہ دیکھا ہے، جو کچھ بھی اس وقت وزیر اعظم شہباز شریف صاحب گئے، عمرے کی ادائیگی کے لیے گئے وہاں پہ، اور جو کچھ وہاں پہ ہوا اور جس طریقے سے اکسایا جا رہا ہے پی ٹی آئی کے سپورٹرز کو، لوگوں کو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے، اور وہیں سے عمران خان صاحب کے معتمد خاص صاحبزادہ جہانگیر صاحب کا جو ہے برطانیہ سے عمرے کی ادائیگی کے لیے وہاں جانا، آپ نہیں سمجھتے کہ سیاست تو اپنی جگہ پہ، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسجد نبوی کا تقدس، اگر ایسی چیزوں سے جہاں پہ سانس بھی آہستہ لینے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور وہاں اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہو، تو یہ کس بات کی غمازی کر رہا ہے؟ چند دنوں کی بات نہیں ہے فرید بھائی، یہ گزشتہ میرے خیال میں کوئی 2 دہائیوں سے عمران خان صاحب جو زبان اور جو انداز انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے، اس کا یہ اب خمیازہ پوری قوم کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اور جو یہاں سے نکل کر اب اگر حرم شریف میں اور مدینہ منورہ میں، جہاں پر آپ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ جہاں پر سانس بھی ہمیں تیزی سے لینے کی احترام میں ہم ان کی نہیں لیتے ہیں، اپنے نبی پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اگر اس جگہ کا بھی احترام اگر ہم نہ رکھیں اور اپنی سیاست کو ہم اس جگہ پر بھی لے جائیں، تو اس سے بڑی بدقسمتی اس پاکستان کی، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ شاید مسلمانوں کی نہیں ہو سکتی، کہ ہم نے اس مقدس جگہ کا بھی احترام نہیں کیا ہے۔ اور جو مخالفین، جو بقول ان کے جو مخالفین ہیں، جن کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں، میں نے کچھ ایسی ویڈیوز بھی دیکھی ہیں جو انتہائی نازیبہ الفاظ ہیں، جس میں
اگر وہ دہرائے بھی نہیں جا سکتے، دہرائے بھی نہیں جا سکتے. اگر یہ کارکنان کی تربیت ہے یا یہ ان کے سپورٹرز نے سیکھا ہے ان سے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کا بہت بڑا نقصان ہے. اور یہ ماضی میں بھی کئی دفعہ ہو چکا ہے. سیاسی پارٹیاں ہم ہمیشہ، ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم نے نہیں کیا. ایم کیو ایم سے یہ نہیں ہوا، ایم کیو ایم نے بھی اس میں غلطیاں کی ہیں، لیکن کافی پچھلے 5-6 سالوں سے ہم تو بالکل تحمل اور بردباری والا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ کئی دفعہ ہم نے اس بات کا کہا کہ ایسے الفاظ، ایسی زبان استعمال نہیں کی جائے. اس لیے کہ دیکھیں ہم سب سیاسی لوگ ہیں، ہمیں کل ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا ہے، ملنا ہے، بات کرنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ نیگوسیشن ہوتی ہیں، ہونی ہے، پھر ہونی ہے. یہ تو نہیں ہے کہ ہم نے دشمنی کی ایک دیوار کھڑی کر دی ہے. پی ٹی آئی جو ہے وہ باقی تمام سیاسی جماعتوں سے آئندہ کبھی کوئی بات ہی نہیں کرے گی. اور اگر اس نے یہ طے کر لیا ہے تو پھر پچھلے 2018 میں اس نے ایم کیو ایم کو جو کہتی تھی پہلے کہ ایم کیو ایم دہشت گرد ہے، ایم کیو ایم ایسا ہے، ایم کیو ایم طرح طرح کے الزام لگاتے تھے، وہ اسی ایم کیو ایم سے انہوں نے پھر وہ بات سارے اتحادی جو پی ٹی آئی کے ساتھ تھے، جن کے بارے میں جو نازیبہ زبان استعمال کی جاتی تھی، وہ سارے کے سارے صاحب کے خلاف انہوں نے جو زبانیں استعمال کی. ایون شیخ رشید صاحب کو کس طرح انہوں نے ایک ٹاک شو میں جس طرح ان کے لیے الفاظ استعمال کیے تھے، میں دہرانا بھی نہیں چاہتا. تو وہ یہ سیاسی کلچر خراب کر دیا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. اور اس کے اندر اب جو مذہب کی آمیزش ہو رہی ہے، یہ مطلب کل کی صورتحال ایسی ہے جو مجھے قادیانیت کے ساتھ ایک عمرانیت کا جو ہے نا وہ ظہور ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ایک عمرانیت کا ایک نیا کریکٹر سامنے آ رہا ہے جو اپنے آپ کو سب سے اعلیٰ اور عرفہ سمجھتا ہے. اور وہ اب جس طرح کی وہ اپنی مثالیں پروگراموں میں جس طرح اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں، اور جو ان کے لوگ ان کی شخصیت کو بنا کر پیش کر رہے ہیں، وہ تو شاید کسی اور بڑے دعوے کی طرف نہ چلے جائیں. تو یہ اس سے ہمیں بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. اور میں ان سے بھی درخواست کروں گا کہ خدا را جس چیز کا علم نہیں ہو دین کے بارے میں، اگر میری معلومات اتنی نہیں ہے تو میں اس موضوع پر اتنی بات نہ کروں. تو عامر بھائی، آپ یہ کو بہت ٹچی مسئلہ ہے، اس کے اوپر عمران خان صاحب لوگوں کی مخالفت مول لے لیں گے. آپ کو یہ لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو آپ اتحادی رہے 3.5 سال، وہ آپ لوگوں کی غلطی تھی؟ آج احساس ہوتا ہے کا؟ فرید بھائی، شاید آپ کو یاد ہو جب یہ 2018 کے الیکشن ہوئے تھے تو اس وقت میں ایک آل پارٹیز کانفرنس رکھی تھی شہباز صاحب نے، اور اس میں ساری پارٹیز کو انوائٹ کیا تھا. ہم لوگ وہاں جا رہے تھے، اس پر اینڈ ٹائم پہ ہم نے وہاں سے ریورس گیئر لگایا تھا. یہ مجبوریاں کہہ لیں یا ہمارے سیاسی نظام کی بدقسمتی کہہ لیں، یا فون کالز کہہ سکتے ہیں. یا فون کالز ہم آتی ہیں لوگوں کو، ایسا نہیں ہے کہ نہیں آتی ہیں، فون کالز آتی ہیں. کوئی بھی آپ اس کا نام دے دیں کہ ایک بدقسمتی اس پورے سیاسی کلچر کی جو تباہ حالی ہے اس کی وجہ سے وہ جو ہم پی ٹی آئی کی طرف گئے تھے تو اپنی خوشی سے نہیں گئے تھے. لیکن ٹھیک ہے، آپ کی رضامندی نہیں تھی. نہیں، لیکن اگر نہیں جاتے تو شاید پھر وہ جمہوریت بھی نہ چل پاتی، تو پھر کچھ اور ہی صورتحال بن جاتی ہے نا. وہ جو ہماری 7 ووٹوں کی اہمیت تھی، اگر وہ ادھر نہیں شفٹ ہوتے تو جو کچھ بھی ہوا تھا، جو بھی الیکشن کے اندر جو بھی آر ٹی ایس سسٹم بیٹھا تھا، اس کے بعد بھی نتائج پورے نہیں ہو سکے تھے، تو اس کے بعد پھر شاید جمہوریت قائم نہ رہ پاتی. تو مجبوری کہہ لیں، جمہوریت کی بقا کہہ لیں، کچھ بھی آپ اس کو نام دے دیں، تو وہ بڑی خوشی سے نہیں تھے. لیکن ہم نے کوشش کی تھی کہ نیک نیتی سے ہم ایک نئے صاحب آئے ہیں جن کے اوپر بڑا مان تھا، پرسیپشن بنایا گیا ہے کہ یہ کرپٹ نہیں ہے، یہ بہت نیک آدمی ہیں اور کام کرنا چاہتے ہیں. ہم نے کہا ٹھیک ہے. عامر بھائی، مان تھا جب وہ آئے تھے تو ان پہ مان تھا کہ بڑے چاؤ سے آئے ہیں، وہ بڑے مان سے آئے ہیں، بہت توقعات تھیں؟ بہت، ہمیں کم از کم نہیں تھی لیکن لوگوں کو ضرور تھی. لیکن ظاہر ہے دیکھیں فرید بھائی، ہم سے ایک سیاسی پارٹی ہیں اور اسی سیاسی نظام کے اندر یا تو ہم کہتے ہیں کہ ہم سیاست نہیں کر رہے، سیاست اپنی دکان بند کریں اور گھر چلے جائیں. ودن دا سرکل آپ نے کام تو ہمیں کام اسی میں رہ کر کرنا ہے، یہ ہماری مجبوری ہے. اچھا، مجھے یہ بتا دیجیے گا، کیا سمجھتے ہیں آپ ویسے خان صاحب کی ناکامی، کوئی اگر چند پوائنٹس بتا دیں کہ ان کی سب سے بڑی ناکامی کی وجہ کیا بنی؟ چند کو میں سمیٹ کے صرف ایک خامی میں کر دیتا ہوں. ایک پلا دیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کون سی ایسی چیز تھی کہ 3.5 سال میں ان کو جانا پڑ گیا؟ خان صاحب کی سب سے بڑی خامی یہ تھی کہ وہ اپنی ذات سے آگے کسی دوسری کی چیز کو دیکھتے ہی نہیں تھے. مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ان سے ملاقات کے لیے ایم کیو ایم کا ڈیلیگیشن گیا ہے ملنے کے لیے، میٹنگ ختم ہوئی ہے تو خان صاحب نے کسی سے ہاتھ نہیں ملانا ہے، کھڑے ہونا ہے اور چلے جانا ہے بس. تو یہ تو تکبر اور غرور کا معیار تھا، لیول تھا ان کا.
یہ تو حالت تھی ان کی. تو وہ اپنی ذات سے باہر نکل کر تو سوچتے ہی نہیں تھے. اپنی ذات کو ہی اگر انہوں نے یعنی وہ تمام مسائل کا حل وہ ان کی ذات ہے, وہ پوری قوم کا مسیحا وہی ہیں, ہر چیز کا حل ان کے پاس ہے. ان کی جو بیسٹ ٹیم تھی جو 100 دنوں میں بہترین نتائج دینے آ رہی تھی, وہ ٹیم کدھر چلی گئی, وہ 100 دن میں نتائج کیا نکلے, یہ ساری اوورال جو ہے ان کو سب کو ملا لیں تو اس میں ایک ہی بات خامی نظر آئے گی کہ وہ اپنی ذات سے آگے بڑھ کر کچھ نہیں سمجھتے. خود پسندی تھی. میں ایک چیز مجھے بتائیے گا, کیا شہباز شریف صاحب اس وقت ملک کو جو درپیش چیلنجز ہیں عمران خان صاحب سے زیادہ بہتر طور پہ ہینڈل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اس وقت؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب جو یہ پالیسی لے کے چل رہے ہیں کہ سب کو ملا کر ایک ساتھ لے کر آگے بڑھیں, مجھے اس میں کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ کوئی وہ نہیں ہے, ان کے پاس جادو کی چھڑی نہیں ہے. جو مہنگائی جس سطح پر چلی گئی ہے, جو پیٹرول کی قیمتیں جہاں چلی گئی ہیں, جو پالیسیز سے پورا بگاڑ پیدا ہو گیا ہے, آپ نے IMF سے جتنے قرض لے لیے ہیں, آپ نے اسٹیٹ بینک میں گورنر لا کے IMF کی مرضی کا بٹھال دیا ہے, یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو اتنی جلدی اس کا کوئی آپ سمجھیں کہ حل نکل آئے گا تو مجھے نظر نہیں آتا. لیکن کم از کم خرابیاں رک تو جائیں, اس میں بہتری لانے کی کوشش کی جائے, لیکن مزید خرابیاں نہ ہوں. آپ سمجھتے ہیں وہ رک گئی ہیں؟ وہ رکنا چاہیے, لیکن دیکھیں ابھی تو 1 مہینہ بھی نہیں ہوا ہے ان کو وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھائے ہوئے. اب یہ دیگر پارٹی سب ان کے ساتھ مل کے, بلکہ میں ایک قدم آگے بڑھ کے کہوں گا کہ PTI کو بھی ان کو دعوت دے دینی چاہیے کہ آئیں بیٹھیں, ہم مل کر بیٹھ کے اس ملک کو اس بحران سے نکالنے کی کوشش کریں. گورنمنٹ کو ایک دعوت دینی چاہیے, دے دینا چاہیے, PTI کو دعوت دینی چاہیے, دے دینا چاہیے. اس میں حرج کوئی نہیں ہے کہ بھئی آئیں بیٹھیں اور مل کر کوئی, لیکن اگر PTI یہ اپنا نیریٹو رکھے کہ یہ سب چور ہیں میں تو ان کے ساتھ بیٹھوں گا ہی نہیں, تو بھائی وہی سارے الزامات تو اب نکل کے آپ کے اپنے لوگوں پر بھی آنے شروع ہو گئے. تو آپ کو بھی جواب دینا ہے, آپ کو فارن فنڈنگ کا جواب دینا ہے, آپ کے اوپر وہ کیسز ہے, آپ 5-3.5 سال روک کے بیٹھے رہیں اس کو, لیکن بلاخر اس کا فیصلہ تو ہونا ہے نا. وہ 1.5 سال اور لگ جائے لیکن بلاخر فیصلہ اس کا ہونا ہے. اور وہ کیس جس نوعیت کا ہے اس میں خاصی خان صاحب کو مشکلات آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے اگر یہ آ گیا ان کے خلاف تو یہ PTI کی تابوت میں آخر وکیل ثابت ہوگی؟ اگر آزادانہ الیکشن کمیشن فیصلہ کر لے اور بغیر کسی دباؤ کے اور بالکل میرٹ پہ فیصلہ کرے گا تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں خاصی مشکلات PTI کو. الیکشن کمیشن کے خلاف تو احتجاج شروع ہو گئے ہیں. وہ اسی لیے ہو رہا ہے, اس لیے کہ جو آپ کے ساتھ چلتا رہے, آپ کی بات مانتا رہے تو وہ بہت اچھا ہے. یہ بدقسمتی ہے, یہ ہمارے ہر حکمراں کا مسئلہ ہے, یہ صرف عمران خان صاحب کا ہی نہیں ہے, یہ تو ہر حکمراں کا جب ان کو اپنی ضرورت ہوتی ہے تو یہ نائب عمران خان صاحب نے نہیں بنائی تھی, پچھلی حکومتوں نے بنائی تھی. تو یہ ہر حاکم کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو اپنی ضرورت کے مطابق اپوزیشن کے ہاتھ مروڑنے کے لیے جو کچھ بھی کرنا ہوتا ہے وہ اس کو جائز سمجھتے ہیں, اور جب ان پر وہ برا وقت آتا ہے تو پھر وہ اس کو سب کہتے ہیں کہ غلط. میں نے ایک بریک لینی ہے, مختصر سوالات ہوں گے, چھوٹے جواب آپ سے لوں گا میں. ایک بریک لیتے ہیں, عامر خان صاحب سے بہت دلچسپ گفتگو جاری ہے, ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. MQM پاکستان کے سینئر ڈپٹی کنوینر عامر خان صاحب سے خصوصی گفتگو کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. عامر بھائی ایک بتائیے گا بات, نیکسٹ الیکشن کی بات ہو رہی ہے, نئی مردم شماری کے حوالے سے بھی ہو رہی ہے, کیا نئے انتخابات آپ نئی مردم شماری پر ہوتا دیکھ رہے ہیں اور انتخابی اصلاحات کے بعد یہ الیکشن ہوں گی؟ کیونکہ جو پہلے کی جو مردم شماری تھی MQM کو بہت ریزرویشنز تھیں اس کے اوپر. دیکھیں یہ جو سینسس کا پروسیس ہے یہ ابھی جاری ہے اور اس کو مکمل ہو جانا چاہیے تھا اسی سال میں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید اس سال میں یہ مکمل نہ ہو پائے, سیاسی صورتحال ہے. لیکن 2023 میں یہ مکمل ہو جانا چاہیے, شروع کے مہینوں میں مردم شماری کمپلیٹ سینسس. اچھا, آپ انتخابی اصلاحات کی ابھی بات انتخابی اصلاحات کی بات نہیں کرتے. مردم شماری ہونے کے بعد تو پھر ہم یہی چاہیں گے کہ نیا الیکشن اسی مردم شماری کے مطابق ہو, جو سینسس کے نتائج سامنے آئے اس کے مطابق جو بھی نیا الیکشن ہو اس کے مطابق ہو. جہاں تک حلقہ بندیوں کا تعلق ہے تو اس میں ہمارے تحفظات ہیں اور شدید تحفظات ہیں, اور اس پر ہم نے بہت سارے حلقہ بندیوں پر 2018 کا الیکشن تھا وہ 2017 سے پہلے کے سینسس کے اوپر حلقہ بندیاں تھیں اور اس کو رکھا گیا تھا اور ون ٹائم اس کو مان لیا گیا تھا. تو نیا الیکشن جو ابھی ہونا ہے اس میں آپ نے دیکھا بھی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی یہ کہا کہ ہمیں ابھی 7 ماہ درکار 6 سے 7 ماہ چاہیے, 6 سے 7 ماہ درکار ہیں حلقہ بندیاں کرنا. تو یہ تو 2017 کے سینسس کے حوالے سے وہ بات کر رہے ہیں, اور اگر
2023 تک یا 2022 کے اینڈ تک نئے سینسس ہو جاتے ہیں تو پھر تو پابند ہے الیکشن کمیشن اس سینسس کا، اس کے مطابق اس کو حلقہ بندیاں ساری کریں. یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نئے انتخابات نئی حلقہ بندیوں کے بعد ہونے چاہیے؟ 2023 یعنی نئی مردم شماری کے بعد؟ نئی مردم شماری کے بعد ہونے چاہیے. لیکن دیکھیں جو ایک سیاسی کلچر ہے، یہ بات کہنے کا مطلب لوگ یہ لیں گے کہ ہم الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. ہم بھاگ نہیں رہے. ابھی ضمنی الیکشن ایک ہمارے ڈپٹی اقبال صاحب کی کا انتقال ہوا ہے، وہاں ہوا ہے، ہم اس میں الیکشن لڑ رہے ہیں، اس میں جائیں گے. تو ہم الیکشن سے بھاگیں گے نہیں. الیکشن اگر کوئی بھی ایسا ہمارے سر پر آیا جاتا ہے تو ہم الیکشن میں حصہ بھی لیں گے، اور اس میں انشاءاللہ پی ٹی آئی کو جو 14 سیٹیں انہوں نے یہاں سے ہم سے زبردستی چھینی تھی، ہم اس کا رزلٹ بھی ان کو بنا کے رزلٹ بھی آپ دیں گے. مجھے ایک بات بتا دیجیے گا کہ اس وقت جس دن شہباز شریف صاحب تقریر کر رہے تھے، آپ کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے، وسیم بھائی نے کچھ ریزرویشن اس وقت شو کی تھی، گو کہ اس وقت کی بات ہو گئی تھی، لیکن میں جاننا چاہتا ہوں کہ جو معاہدہ آپ کا حکومت کے ساتھ ہوا اور جو چیزیں ہوئی ہیں، کیونکہ معاہدے بہت سارے ہوتے رہے ہیں سیاسی جماعتوں کے درمیان، لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ اس وقت کی ضرورت کے تحت معاہدے تو ہو جاتے ہیں، لیکن جب ان معاہدوں کی تکمیل کی بات آتی ہے تو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ قرآن نہیں، یہ حدیث نہیں، یہ آسمانی صحیفہ نہیں. یہ جو معاہدہ ہوا ایم کیو ایم کا، پی ایم ایل این پیپلز پارٹی، کوئی گارنٹیئر بھی ہے اس کے اندر؟ اور پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے حوالے سے تو یہ بات سامنے ہے کہ بڑے اختلاف رہے ہیں. ایک ایسے موقع کے اوپر کتنا اعتماد اور اعتبار ہے آپ کو کہ آپ نے جو معاہدہ کیا ہے وہ مینوان مکمل بھی ہو جائے گا؟ دیکھیں فرید، جو خدشات آپ کو ہیں وہ یقیناً ہمیں بھی ہیں. وہ خدشات، جو باتیں آپ نے کہی ہیں، وہ سارا تجربہ ہم نے ہی حاصل کیا ہے. یہ باتیں ہم نے بھی سنی ہیں کہ قرآنی صحیفہ نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے، یہ ساری باتیں ہم نے بھی سنی ہیں. لیکن سیاست میں بات چیت کے دروازے بند نہیں ہوتے. ہم نے مخالفت بھی کی ہے، ہم نے احتجاج بھی کی ہے، ہم نے سی ایم ہاؤس کے پاس بھی جا کر دھرنا دیا ہے. انہوں نے ہمارے ساتھ جو جن آہنی ہاتھوں سے وہ نمٹ سکتے تھے، انہوں نے وہ ہمارے اوپر آزما بھی لیے، لیکن اس کے بعد بھی ہار نہیں مانے. ہم اپنی کوششیں کرتے رہیں گے. سیاست میں نیگوسیشن ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، یہ دروازے کبھی بھی بند نہیں ہوتے. آپ کو یاد ہوگا کہ لندن میں میثاق جمہوریت سائن ہوا ہے، تو وہاں پر بھی تمام یہ پارٹیز نے بیٹھ کے کہا تھا کہ آئندہ ہم طے کرتے ہیں یہاں پر یہ بات کہ آئندہ ہم ایم کیو ایم کے ساتھ بات نہیں کریں گے. لیکن پھر وہی ساری پارٹیز آئیں نا ایم کیو ایم کے پاس بات، اور آپس میں جو میثاق جمہوریت کیا اس پہ بھی جو کچھ ہوا اس بعد میں وہ بھی سامنے دیکھا. تو دیکھیں یہ اس بات کا تو کوئی گارنٹر ہو نہیں سکتا. ایک اخلاقی جواز، اخلاقی دباؤ تو ضرور ہے کہ اس میں دیگر پارٹیز نے بھی. کوئی تھا گارنٹیئر اس میں کسی کی، یعنی کہ آپ نے جو معاہدہ کیا اس میں کوئی تھا کہ جی کر لیں پی ایم ایل این کے ساتھ، پیپلز پارٹی کے ساتھ، ہم ہیں پیچھے اس چیز؟ نہیں. دیکھیں آپ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ اس طرح کی گارنٹی کو تو میں ثابت بھی نہیں کر سکتا کہیں. میں سیاسی جماعت پہ بات کر رہا ہوں. میں سیاسی آپ اگر سیاسی بات کر رہے ہیں تو پھر اس میں مسلم لیگ نون میں سیاسی تھی، مسلم لیگ نون کے سائن ہے اس کے اوپر. جی. اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب جے وائی فضل الرحمان صاحب تھے، اس میں اختر مینگل صاحب، اس میں خالد مکسی صاحب باپ پارٹی کے، یہ ان سب کے اس کے اوپر سائن ہے. میں اس کو یوں نہیں کہوں گا کہ ضمانتی ایز اے گارنٹر، لیکن ایک اخلاقی طور پر وہ ان کے ایک دباؤ کے طور دباؤ ہے کہ بھئی وہ ان کے سامنے یہ ساری چیزیں طے ہوئی ہیں. اس کے بعد بھی اگر میں ہی مکر جاؤں کسی چیز سے تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے. ہم کوششیں جاری رکھیں گے کہ یہ مکرنے کا عمل نہ ہو. اور اس کے اوپر اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ بلاول صاحب اور زرداری صاحب سے جب ہماری ملاقاتیں ہوئی تو مجھے خاص طور سے بلاول صاحب کی باڈی لینگویج اور ان کی گفتگو سے تھوڑا سا مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ وہ جو یہ شہری اور دیہی کی جو تفریق ہے، اس خلیج کو پاٹنے کی ایک سوچ رکھتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ دوریاں ختم ہوں. آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی ٹاپ ٹیئر چاہتی ہے اس چیز کے اوپر جو ڈفرینسز ہیں ان کو گیپ کرنا؟ لگا ہے اس دفعہ تھوڑا سا محسوس ہوا ہے، اس لیے کہ جب ہم نے ایگریمنٹ کیے ہیں اس میں جو سندھ کی سطح کی ان کی لیڈرشپ تھی، اس میں ان کی طرف سے کچھ تحفظات آ رہے تھے، تو وہاں بلاول صاحب نے اس کو بڑے ذمہ داری سے کہ نہیں اس کو ایسے ہی کرنا ہے، انہوں نے اپنا رول اس میں ڈالا. تو لیکن اس کے باوجود میں یہ کہوں گا کہ کوئی کسی چیز کی ضمانت نہیں ہو سکتی. دو سوال کروں گا اینڈ ریپ اپ کر دوں گا اس چیز کو، اختتام کروں گا پروگرام کا، کہ نمبر 1 چیز یہ مجھے بتا دیجیے، گورنرشپ کے اوپر ایم کیو ایم نے نام دیے ہوئے ہیں اس چیز کے اندر، کیا ایم کیو ایم کے دیے ہوئے نام یا ایم کیو ایم نے جو اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے، کیا گورنر ایم کیو ایم کا ہی آ رہا ہے؟ فرید بھائی، یہ نیگوسیشن میں چونکہ زیادہ تر میں ہی وہاں رہا ہوں اسلام آباد میں، تو جو بھی وزارتوں کے حوالے سے جو بات آئی تھی اور اس کے بعد یہ گورنرشپ کی یہ ساری نیگوسیشن میرے سامنے ہوئی ہیں، میں اس کا گواہ ہوں.
शहबाज साहब से और उनकी टीम के साथ ये हमारी बातचीत रही है। उन्होंने हमसे सिंध की गवर्नरशिप की हमको देने की बात की है। वादा किया? जी बिल्कुल किया है उन्होंने, और उन्होंने ये भी कहा है कि आप हमें 3 नाम हमें दे दीजिएगा, उसमें से तय करेंगे। अब उसके बाद मीडिया पर फरीद भाई, चूँकि मेरा अपना नाम भी मीडिया पे मैंने देखना शुरू कर दिया, तो मैं उसके ऊपर मज़ीद कोई बात करना जो है ना वो थोड़ा सा अपने लिए एम्बैरेसमेंट फील करता हूँ कि यार कभी अजीब सा लगता है मुझे कि मैं इसका कोई जवाब दूँ। राब्ता कमेटी का ये प्रोग्रेटिव है, वो राब्ता कमेटी के सामने नाम डिस्कस हुए हैं। वो नाम मुझे नहीं पता कि खालिद भाई ने शहबाज साहब को दे दिए हैं या नहीं दिए हैं, मैं उस बारे में कुछ लेकिन हम ये उम्मीद रख सकते हैं कि गवर्नर MQM से ही होगा? बिल्कुल, ये उनका कमिटमेंट है हमारे साथ, मुस्लिम लीग नून का। उन्होंने हमसे वादा किया है कि पीपल्स पार्टी इसमें एग्रीड है? पीपल्स पार्टी को एग्री होना चाहिए ना। वज़ीर आला भी पीपल्स पार्टी का होगा और गवर्नर भी पीपल्स पार्टी का, तो कैसे होगा मुमकिन है? तो उनको भी एग्री होना चाहिए, और मुझे नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी को इस पर कोई एतराज़। ठीक हो गया। लास्ट सवाल है, लोकल गवर्नमेंट बिल के ऊपर तैयारी हो गई उसकी बिल की? लोकल गवर्नमेंट का बिल, देखिए ये बिल आसान काम नहीं होता है ना, इसीलिए हमने 1 महीने का टाइम रखा था पीपल्स पार्टी के साथ। हमारी जानिब से मुकम्मल हो गया है। हमने वो बिल का मुसव्वदा पूरा तैयार कर लिया, और अभी 2 दिन कबल ही हमने उसको बैठ के फ़ाइनल किया। अब हमें पीपल्स पार्टी के हवाले वो करना है। मीटिंग्स उससे पहले भी हमारी बहुत हुई हैं, 3-4 मीटिंग्स हुई हैं जिसमें मुआहदे की और जो शिक़ें हैं उसके ऊपर डिस्कशन हुई है, लेकिन बिल हमने अपनी जानिब से फ़ाइनल कर लिया। अब ये दोस्त अहबाब चूँकि रमज़ान में ये उम्रे पे सब चले गए, तो ईद पर वापस आते हैं तो फ़ौरन आने के साथ ही बैठ के इस बिल को फाइनल कराएंगे और असम्बली से इंशाल्लाह। और पीपल्स पार्टी इस पे एग्रीड है? इस चीज़ हमारी तरफ से फाइनल हुआ है, अभी उनके साथ बैठ के उसके ऊपर बात बाकी है। वो जाहिर सी बात है कि हमने अपने आप को सामने रखते हुए बनाया, तो वो उसमें कहीं ना कहीं कहेंगे कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, इसकी कानूनी इजाज़त नहीं देता, यहाँ पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो वो कहीं ना कहीं बैठ के गिव एंड टेक हो के कहीं ना कहीं तय हो जाएगा। लेकिन हम बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम से पीछे नहीं हटेंगे। बहुत शुक्रिया आपका आमिर खान भाई, थैंक यू सो मच, आपने अपना बहुत ही कीमती वक्त दिया। आमिर खान भाई से हमारी बहुत खुसूसी और दिलचस्प गुफ्तगू जारी थी, इन्होंने अपना कीमती वक्त दिया और बहुत सारी बातें भी इस चीज़ के ऊपर बताई हैं। इनका बहुत शुक्रिया। फरीद रईस को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।